بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قال تعالی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ مشاہدین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے صبر کی مختصر سی فضیلت اور اس کی ضرورت کے بارے میں کچھ بیان کروں گا۔ صبر یہ ایک ایسی صفت ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی بھی صفت ہے، اسی سے اس کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ صبر یہ اللہ کی بھی صفت ہے، اور اللہ رب العالمین کے اسماء حسنی میں سے ایک نام صبور ہے، مطلب بہت ہی زیادہ صبر کرنے والا، بہت زیادہ برداشت کرنے والا۔ اللہ رب العالمین کیسے صبر کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین دن رات اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، اس کے بندے نافرمانی کر رہے ہیں، کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی کفر کر رہا ہے، کوئی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، کوئی چھوٹا گناہ کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رکے ہوئے ہے، مہلت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے سے فوراً اس کا انتقام نہیں لیتا، فوراً اسے سزا نہیں دیتا ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین صبر کرتا ہے، بہت ہی زیادہ اللہ صبر کرنے والا ہے، بہت زیادہ صبور ہے۔ اسی چیز کا حکم بندوں کو بھی ہے کہ بندوں کو بھی صبر کرنا چاہیے، اور صبر کے قرآن و حدیث میں بہت سارے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کے لیے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے۔ اگر اس کو خوشحالی ہے، اس کے پاس مال ہے، نعمتیں ہیں، صحت ہے، تندرستی وغیرہ، خوشحالی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو بھی اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور اگر اس کو کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، تو وہ صبر کرتا ہے، اور صبر کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی خیر ہی خیر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے صبر کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ تو اس سے صبر کرنے والوں کی فضیلت معلوم ہوئی کہ اللہ کی معیت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو بندہ صبر کرتا ہے، اللہ کی مدد، اللہ کی معیت یا اللہ کا ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد اس بندے کے ساتھ ہوتی ہے جو بندہ صبر کرتا ہے۔ صبر ہوتا کیا ہے؟ صبر میں بندہ اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہے، یا تو بندہ اس کو کوئی خوشی نصیب ہوئی ہے تو خوشی میں یہ نہیں کہ وہ آپ سے باہر ہو جائے، نافرمانی کرنے لگے، اس خوشی میں بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے، یا ہے کہ کوئی غمی ہے، کوئی مصیبت ہے، اس غمی اور مصیبت کے وقت میں بھی وہ صبر کرتا ہے، اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے، نوحہ ماتم نہیں کرتا، جزا فضا نہیں کرتا ہے، اور اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے رب نے میرے لیے ایسے ہی مقدر کیا ہے، میں اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہوں۔ تو اس طرح سے بندہ مصیبت میں ہو یا پریشانی میں ہو یا خوشحالی میں ہو، ہر حال میں وہ صبر کرتا ہے اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے۔ دیکھیں، صبر تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو ہے صبر مصیبتوں کے وقت میں صبر کرنا، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، آپ کے کوئی عزیز، آپ کے قریبی فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، تو مصیبت ہے، آپ کے تجارت میں، کاروبار میں نقصان ہو جائے خدا نخواستہ، تو یہ سب کیا ہے؟ مصیبت اور پریشانی کے عالم ہے۔ تو ایسے وقت میں بندے کو صبر کرنا چاہیے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے کہ جو اللہ نے کیا ہے وہ اللہ کی تقدیر سے ہوا، جو اللہ نے مقدر کیا اس میں کوئی نہ کوئی ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے، یا تو دنیا میں یا آخرت میں اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس میں جزا فضا نہیں کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اور ناصبری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے۔ صبر کی دوسری قسم ہے الصبر عن المعصیت، معصیت سے، گناہ سے صبر کرنا، گناہ سے رکنا۔ انسان کا جب دل کرتا ہے گناہ کرنے کے لیے تو وہ اپنے دل کی بات نہ مان کر کے اس گناہ سے رک جائے، تو اس کو بولتے ہیں الصبر عن المعصیت، گناہ سے اپنے آپ کو روکنا۔ تو گناہ سے رکنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسے ہی تیسری قسم ہے الصبر علی الطاعت، اطاعت پر صبر کرنا، فرما برداری پر صبر کرنا۔ آپ کوئی بھی نیک کام صبر کے بغیر نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو نماز میں بھی یا تو نیند کی قربانی دینی پڑے گی، یا ٹھنڈی میں وضو کرنا رہے گا، یا گرمی میں مسجد کے لیے جانا رہے گا، تو اس میں مشقت ہے، پریشانی ہے۔ تو اس طرح اطاعت کوئی بھی ہے، جیسے روزہ آپ رکھ رہے ہیں، روزے رکھنے میں مشقت ہے، پریشانی ہے، صبر کے بغیر نہیں رکھ سکتے۔ ایسے ہی حج کے لیے جا رہے ہیں تو اس میں بھی مشقت ہے، پریشانی ہے، صبر کرتا ہے بندہ اور سب کام آسان ہو جاتا ہے۔ ایسے مال میں سے زکوٰۃ نکال رہے ہیں، اب آپ کے لاکھوں کروڑوں کی زکوٰۃ بن رہی ہے، تو شیطان بیکار اتنا پیسہ جائے گا، بیکار میں پیسہ جائے گا، مت نکالو، تو بندہ صبر کرتا ہے، نہیں، یہ اللہ نے مجھے دولت دی ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، تو اللہ کے راستے میں نکالوں گا، تو صبر
صبر کرتے ہوئے وہ اللہ کے فیصلے، اللہ کے حکم پر وہ راضی ہو جاتا ہے اور اپنے ان نیک اعمال کو انجام دیتا ہے۔ تو کوئی بھی نیک کام ہم صبر کے بغیر نہیں کر سکتے، تو اس لیے صبر کی عادت ڈالیے اور اپنے آپ کو صبور بنائیے، اپنے آپ کو بہت زیادہ صبر کرنے والے بنائیے۔ کیونکہ صبر کرنے سے ہمت آتی ہے، حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اور جب انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، جب وہ بکھر جاتا ہے، جب وہ پریشان ہوتا ہے، جب ہموم و غموم میں ہوتا ہے، تو صبر ہی اس کا ساتھ دیتا ہے، صبر سے اس کو ہمت ملتی ہے، صبر اس کا گویا کہ اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ جس طرح سے روزہ ڈھال ہے، روزہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور روزہ بھی بغیر صبر کے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رمضان کے مہینے کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر الصبر کہا ہے، یعنی صبر کا مہینہ، کیونکہ اس میں بہت ہی زیادہ بندے کو صبر کرنا رہتا ہے، اور اس سے صبر کرنے کی مشق اور پریکٹس ملتی ہے۔ تو بہرحال صبر کرنے کے بڑے فضائل ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے یعنی بہت زیادہ ان کے لیے اجر دیتا ہے، اور ایسا ہی اجر و ثواب جو ہے روزے دار کے لیے ہوتا ہے، چونکہ وہ بھی صبر کرتا ہے۔ تو صبر کرنے کی یہ بہت عظیم فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بے حساب اجر دیتا ہے۔ اس اجر کی کوئی ہمارے پاس کوئی گنتی نہیں ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اجر و ثواب دیتا ہے۔ چونکہ صبر کے بغیر نہ تو کوئی نیکی ہو سکتی ہے، اور نہ کوئی انسان گناہ سے بچ سکتا ہے، نہ مصیبت کے وقت جو ہے اس کے پاس کوئی ہتھیار رہ سکتا ہے اگر صبر نہ کرے۔ تو صبر سے انسان کو تسلی ملتی ہے، اس کو حوصلہ ملتا ہے، اور اس کے دل میں جو ہموم و غموم سے جو ٹوٹ گئے ہوتے ہیں ان میں اس کو تسلی ملتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو صبور ہونا چاہیے، بہت زیادہ صبر کی عادت ڈالنی چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صابر و شاکر بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اطاعت اور فرمانبرداری پر صبر کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں معصیت اور گناہوں سے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔